اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر بھی روزوں کا رکھنا اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تاکہ تم روحانی اور اخلاقی کمزوریوں سے بچو۔ سو تم روزے رکھو چند گنتی کے دن، اور تم میں سے جو شخص مریض ہو یا سفر میں ہو تو اسے اور دنوں میں تعداد پوری کرنی ہوگی، اور ان لوگوں پر جو اس کی یعنی روزے کی طاقت نہ رکھتے ہوں بطور فدیہ ایک مسکین کا کھانا دینا ہوگا بشرط استطاعت۔ جو شخص پوری فرمانبرداری سے کوئی نیک کام کرے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم علم رکھتے ہو تو سمجھ سکتے ہو کہ تمہارا روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے، وہ قرآن جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے اور جو کھلے دلائل اپنے اندر رکھتا ہے، ایسے دلائل جو ہدایت پیدا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی قرآن میں الہی نشان بھی ہیں۔ اس لیے تم میں سے جو شخص اس مہینے کو اس حال میں دیکھے کہ نہ مریض ہو نہ مسافر ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے، اور جو شخص مریض ہو یا سفر میں ہو تو اس پر اور دنوں میں تعداد پوری کرنی واجب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور یہ حکم اس نے اس لیے دیا ہے تاکہ تم تنگی میں نہ پڑو، اور تاکہ تم تعداد کو پورا کر لو، اور اس بات پر اللہ کی بڑائی کرو کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے رمضان شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے ہماری روحانی ترقی کے لیے رکھے ہیں۔ جو پہلی آیت ہے اس میں یہی فرمایا کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اور تقوی کیا ہے؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، تقوی یہ ہے کہ انسان خدا کی تمام امانتوں اور ایمانی عہد، اور ایسا ہی مخلوق کی تمام امانتوں اور عہد کی حتی الوسع رعایت رکھے، یعنی ان کے دقیق در دقیق پہلوؤں پر تاب مقدور کاربند ہو جائے، یعنی امانتوں اور عہدوں کے باریک در باریک پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ان کی ادائیگی کرنے والا ہو اور اس کا بھی پابند ہو جائے۔ بس یہ کوئی آسان کام نہیں۔ حقوق اللہ کیا ہیں اور حقوق العباد کیا ہیں، اس کی فہرست بنانے لگیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ہے جو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے ہم پر احسان ہیں اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی شکر گزاری کی جائے۔ یہ شکر گزاری کا حق ہم ادا نہیں کرتے اور نہ کر سکتے ہیں، اور اس کے بغیر ہی اکثر لوگ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے چلے جاتے ہیں جیسے کہ یہ ہمارا حق ہے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جو ہماری حالتوں اور ناشکر گزاری کے باوجود ہمیں نوازتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے عہد ہیں جو ہم نے خدا تعالیٰ سے کیے ہیں،
ان کو ہم پورا نہیں کرتے۔ مخلوق کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، ہمسائے کے حقوق ہیں، مسافر کے حقوق ہیں، معاشرے کے عمومی حقوق ہیں جنہیں ہم ادا نہیں کرتے، جنہیں ہم ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ اس لیے آیا ہے، روزے رکھنے کی طرف اس لیے تمہیں توجہ دلائی گئی ہے کہ سال کے 11 مہینے میں جو کوتاہیاں کمیاں ان حقوق کے ادا کرنے میں ہو گئی ہیں، اس مہینے میں خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی خاطر جائز چیزوں کو بھی چھوڑتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی خاطر بھوک پیاس برداشت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پہلے سے بڑھ کر توجہ دیتے ہوئے، بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف خاص طور پر توجہ دیتے ہوئے پورا کرو، اور جب یہ کرو گے تو اس کا نام تقویٰ ہے۔ اور یہی رمضان کا اور روزوں کا مقصد ہے۔ اور جب انسان اس نیت اور اس مقصد کے حصول کے لیے روزے رکھے گا اور رمضان میں سے گزرے گا اور نیک نیت ہو کر گزرے گا، تو پھر یہ تبدیلی عارضی نہیں ہوگی بلکہ ایک مستقل تبدیلی ہوگی۔ اگر ہم تصور کریں کہ ایسے روزے دار ہمارے معاشرے میں پیدا ہو جائیں تو وہ کس قدر خوبصورت معاشرہ ہوگا، جہاں اللہ تعالیٰ کے حق بھی ادا کیے جا رہے ہیں اور بندوں کے بھی حق ادا کیے جا رہے ہیں۔ اور یہی وہ حسین معاشرہ ہے جو ہر مومن قائم کرنے کی خواہش رکھتا ہے، بلکہ ہر انسان اس معاشرے کو قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، جہاں تک اس کے اپنے حقوق کا سوال ہے، وہ عموماً اپنے لیے تو یہ پسند کرتا ہے، چاہے دوسروں کے لیے اس کو خیال نہ آئے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ دوسروں کے لیے بھی تم نے یہ معاشرہ قائم کرنا ہے۔ صرف اپنی سہولیات نہیں دیکھنی، اپنے مفادات نہیں دیکھنے، اپنے حقوق نہیں دیکھنے، بلکہ دوسروں کے حقوق بھی، ان کے حقوق کی بھی حفاظت کرنی ہے، ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مختلف اندازوں میں مختلف مواقع پر تقویٰ کی وضاحت کی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس زمانے کا حسن حسین ہیں، وہ مضبوط جائے پناہ اور قلعہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی پا کر اسلام کی حقیقی تعلیم ہم پر واضح کر کے بڑے درد سے ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے دکھا کر اس جائے پناہ میں داخل ہونے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ بس ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جو اس بات کا عہد کر کے آپ علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہوئے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی باتوں کو سن کر اس پر عمل کریں گے، اس عہد کو پورا کریں گے جو ہم نے آپ علیہ السلام سے کیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے درد سے پر الفاظ پر غور کر کے ان پر عمل کریں گے، اور جہاں ہم عہدوں کو پورا کرنے والے بنیں وہاں اپنی دنیا اور عاقبت بھی سنوارنے والے بن جائیں۔ اس وقت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض اقتباسات پیش کروں گا جن کو مختلف مجالس میں آپ علیہ السلام نے افراد جماعت کے سامنے ہماری روحانی ترقی اور تقویٰ میں ترقی کے لیے بیان فرمایا۔ ایک مجلس میں اس بات کو وضاحت سے بیان فرماتے ہوئے کہ تقویٰ کیا ہے اور کیوں کر حاصل ہو سکتا ہے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ضروری امر یہ ہے
کہ پہلے یہ سمجھ لے کہ تقویٰ کیا چیز ہے اور کیوں کر حاصل ہوتا ہے۔ تقویٰ تو یہ ہے کہ باریک تر باریک پلیدگی سے بچے، اور اس کے حصول کا یہ طریق ہے کہ انسان ایسی کامل تدبیر کرے کہ گناہ کے کنارے تک نہ پہنچے، اور پھر نری تدبیر ہی کو کافی نہ سمجھے، بلکہ ایسی دعا کرے جو اس کا حق ہے کہ گداز ہو جاوے۔ بیٹھ کر سجدے میں، رکوع میں، قیام میں اور تہجد میں غرض ہر حالت اور ہر وقت اسی فکر و دعا میں لگا رہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ اور معصیت کی خباثت سے نجات بخشے۔ فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے کہ انسان گناہ اور معصیت سے محفوظ اور معصوم ہو جاوے اور خدا تعالیٰ کی نظر میں راست باز اور صادق ٹھہر جاوے۔ فرمایا لیکن یہ نعمت نہ تو نری تدبیر سے حاصل ہوتی ہے، نہ نری دعا سے۔ نہ کوشش کافی ہے، نہ صرف دعا کافی ہے، بلکہ یہ دعا اور تدبیر دونوں کے کامل اتحاد سے حاصل ہو سکتی ہے۔ جب تک دونوں چیزوں کی انتہا نہیں کرو گے یہ چیز نہیں مل سکتی۔ فرمایا کہ جو شخص نری دعا ہی کرتا ہے اور تدبیر نہیں کرتا، وہ شخص گناہ کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کو آزماتا ہے۔ ایسا ہی جو نری تدبیر کرتا ہے اور دعا نہیں کرتا، وہ بھی شوخی کرتا ہے اور خدا تعالیٰ سے استغنا ظاہر کر کے اپنی تجویز اور تدبیر اور زور بازو سے نیکی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ زور بازو سے نیکیاں نہیں حاصل ہو سکتی۔ پھر فرمایا لیکن مومن اور سچے مسلمان کا یہ شیوا نہیں، وہ تدبیر اور دعا دونوں سے کام لیتا ہے، پوری تدبیر کرتا ہے۔ جو ظاہری اسباب ہیں ان کو پورا کرتا ہے اور پھر معاملہ خدا تعالیٰ پر چھوڑ کر دعا کرتا ہے۔ اور یہی تعلیم قرآن شریف کی پہلی ہی صورت میں دی گئی ہے۔ چنانچہ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جو شخص اپنے گواہ سے کام نہیں لیتا، وہ نہ صرف اپنے گواہ کو ضائع کرتا اور ان کی بے حرمتی کرتا ہے، بلکہ وہ گناہ کرتا ہے۔ پھر اس کی مزید تفصیل اس طرح بیان فرمائی کہ جو کچھ گواہ خدا تعالیٰ نے انسان کو عطا کیے ہیں ان سے پورا کام لے کر پھر وہ انجام کو خدا کے سپرد کرتا ہے اور خدا تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ جہاں تک تو نے مجھے توفیق عطا کی تھی اس حد تک تو میں نے اس سے کام لے لیا۔ یہ ایاک نعبد کے معنی ہیں، اور پھر ایاک نستعین کہہ کر خدا سے امداد چاہتا ہے کہ باقی مرحلوں کے لیے میں تجھ سے امداد طلب کرتا ہوں۔ لیکن ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال اور ہمارے ہر عمل سے واقف ہے، اس لیے اپنی کوشش کو انتہا تک پہنچا کر جس حد تک توفیق ہے اس حد تک کوشش کر کے پھر اس کی مدد کا بھی طلبگار ہو۔ بس اس معاملے میں بھی اپنے نفس کو اچھی طرح ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا تقویٰ سے ہم کام لے رہے ہیں کہ نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس میں شک نہیں ہے کہ انسان بعض اوقات تدبیر سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن تدبیر پر کلی بھروسہ کرنا سخت نادانی اور جہالت ہے۔ جب تک تدبیر کے ساتھ دعا نہ ہو کچھ نہیں، اور دعا کے ساتھ تدبیر نہ ہو
تو کچھ فائدہ نہیں۔ جس کھڑکی کی راہ سے معصیت آتی ہے، جو پہلے ضروری ہے کہ اس کھڑکی کو بند کیا جاوے، پھر جس سوراخ سے یا جس جگہ سے گناہ اندر آتا ہے، جو چیز گناہ کی، نافرمانی کی، دین سے دور ہٹنے کی وجہ بنتی ہے، پہلے ضروری ہے کہ اس وجہ کو دور کیا جائے۔ فرمایا کہ اس کھڑکی کو بند کیا جاوے، پھر نفس کی کشاکش کے لیے دعا کرتا رہے۔ اسی کے واسطے کہا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ فرمایا کہ اس میں کس قدر ہدایت تدبیر کو عمل میں لانے کے واسطے کی گئی ہے۔ تدابیر میں خدا کو نہ چھوڑے۔ دوسری طرف فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، بس اگر انسان پورے تقوی کا طالب ہے تو تدبیر کرے اور دعا کرے، دونوں کو جو بجا لانے کا حق ہے بجا لائے، تو ایسی حالت میں خدا اس پر رحم کرے گا۔ لیکن اگر ایک کرے گا اور دوسری کو چھوڑ دے گا تو محروم رہے گا۔ پھر جماعت کی اندرونی اصلاح کے لیے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ جماعت میں باہم نزاعیں بھی ہو جاتی ہیں، آپس میں جھگڑے ہیں، رنجشیں ہیں، دوریاں ہیں، وہ ہو جاتی ہیں، اور معمولی نزاع سے پھر ایک دوسرے کی عزت پر حملہ کرنے لگتا ہے اور اپنے بھائی سے لڑتا ہے۔ یہ بہت ہی نامناسب حرکت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک اگر غلطی کا اعتراف کر لے تو کیا حرج ہے۔ فرمایا کہ بعض آدمی ذرا سی بات پر دوسرے کی ذلت کا اقرار کیے بغیر پیچھا نہیں چھوڑتے۔ ان باتوں سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ خدا تعالیٰ کا نام ستار ہے، پھر یہ کیوں اپنے بھائی پر رحم نہیں کرتا اور عفو اور پردہ پوشی سے کام نہیں لیتا۔ چاہیے کہ اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے اور اس کی عزت و آبرو پر حملہ نہ کرے۔ فرمایا کہ یاد رکھو بیعت کا زبانی اقرار کچھ شے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تزکیہ نفس چاہتا ہے۔ فرمایا کہ فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا، فائدہ ہو بھی تو کس طرح، جبکہ ایک ظلم تو اندر ہی رہا۔ اگر وہی جوش، رعونت، تکبر، عجب، ریاکاری، سریع الغضب ہونا باقی ہے جو دوسروں میں بھی ہے، تو پھر فرق ہی کیا ہے۔ اس کی مزید وضاحت اس طرح بیان فرمائی کہ اس لیے اپنے نفسوں میں تبدیلی کرو اور اخلاق کا اعلیٰ نمونہ حاصل کرو۔ اگر برائی ہے تو اس معاملے میں اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے، اور اگر نہیں ہے تو تم کہہ رہے ہو کہ اور تمہارے اوپر پڑ سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ بہت سے آدمیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں پر معانن پاک الزام لگاتے ہیں۔ اگر برائی ہے تو اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے، اور اگر نہیں اور تم کہہ رہے ہو تو پھر وہ تمہارے اوپر پڑ سکتا ہے۔ پھر فرمایا بہت سے آدمیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں پر معاً ناپاک الزام لگا دیتے ہیں۔
ان باتوں سے پرہیز کرو، بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچاؤ اور اپنی بیویوں سے عمدہ معاشرت کرو، ہمسایوں سے نیک سلوک کرو، اپنے بھائیوں سے نیک معاشرت کرو، اور سب سے پہلے شرک سے بچو کہ یہ تقوی کی ابتدائی اینٹ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تقوی کے معنی یہ ہیں، تقوی کے معنی بدی کی باریک راہوں سے پرہیز کرنا، مگر یاد رکھو کہ نیکی اتنی ہی نہیں کہ ایک شخص کہے کہ میں نیک ہوں اس لیے کہ میں نے کسی کا مال نہیں لیا، نقب زنی نہیں کی، چوری نہیں کرتا، بد نظری اور زنا نہیں کرتا۔ ایسی نیکی عارف کے نزدیک ہنسی کے قابل ہے، کیونکہ اگر وہ ان بدیوں کا ارتکاب کرے اور چوری یا ڈاکہ زنی کرے تو وہ سزا پائے گا۔ بس یہ کوئی نیکی نہیں کہ جو عارف کی نگاہ میں قابل قدر ہو، بلکہ اصلی اور حقیقی نیکی یہ ہے کہ نوع انسان کی خدمت کرے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں کامل صدق اور وفاداری دکھلائے اور اس کی راہ میں جان تک دے دینے کو تیار ہو۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو بدی سے پرہیز کرتے ہیں اور ساتھ ہی نیکیاں بھی کرتے ہیں۔ یہ خوب یاد رکھو کہ نرا بدی سے پرہیز کرنا کوئی خوبی کی بات نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ نیکیاں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھرپور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔